شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے حسب معمول میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سنڈریلا سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری ایک فرینڈ ہے، اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، تو اس نے اپنی برتھ ڈے پر تیار ہونے کے لیے چنبیلی کے پھولوں کے گجرے بنوائے، چنبیلی کے پھولوں کا باقاعدہ ایک تاج بنوایا اور بہت زیادہ خوبصورت لباس بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ اوبویسلی جیسے اب شام کا فنکشن ہوتا ہے، اور جو برتھ ڈے کی پارٹی تھی وہ بھی شام میں ہی رکھی گئی تھی، مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کھلی جگہ پر صحن میں ان لوگوں نے سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اس نے گجرا بھی لگایا ہوا تھا، وہاں پر کیک کاٹتے رہے، کافی وہاں پر انجوائے کرتے رہے۔ اس کے بعد اس کی فرینڈس بھی تھیں، میں بھی تھی وہاں پر، باقی فرینڈس بھی تھیں، یعنی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کو ان کی گھر ہی پارٹی انجوائے کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کو سوتے سوتے بھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ جب وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے جانے لگی تو گجرے اتار کر، اور وہ جو اس نے تاج پہنا ہوا تھا وہ اتار کر اس نے رکھنا تھا ایک سائڈ پر، لیکن وہ جو تاج تھا اس کے بالوں میں اٹک گیا، وہ نکل نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کی بہن نے اس کو بالوں سے نکال کر اس کو دیا، تو اس نے وہیں پر گیلری میں ایک طرف اس کو پھینک دیا۔ دونوں بہنیں جا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں، اپنے بیڈ پر لیٹ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو جو میری فرینڈ تھی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سر کے بال کوئی کھینچ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے بال باقاعدہ کسی نے کھینچے ہیں۔ اس کو کوئی ہاتھ بھی نظر آیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کس کا ہاتھ ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کی بہن تو سو رہی تھی۔ فوراً سے اس نے اپنی بہن کو جگایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے بال ابھی کسی نے کھینچے ہیں بہت زور سے، اور مجھے کوئی ہاتھ بھی نظر آیا، کوئی کالے رنگ کا ہاتھ تھا۔ دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ان کے روم کی لائٹ آف تھی۔ اتنی دیر میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور ایک عورت اندر آئی ہے۔ یہ لوگ پوچھنے لگیں کہ کون ہے، کون اندر آیا ہے، کیونکہ جب کوئی اندر آیا تھا باہر لائٹ جل رہی تھی، کمرے میں لائٹ نہیں تھی۔ جیسے وہ ان کے قریب آئی تو آ کر جہاں پر میری فرینڈ لیٹی ہوئی تھی اس کے سر کی طرف آ کر بیٹھ گئی اور بہت زیادہ ڈراؤنی آواز نکالنے لگ گئی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، یہ لوگ چیخیں مارنے لگ گئیں، آیت الکرسی پڑھنے لگیں۔ جیسے ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ غائب ہوگی۔ اب یہ لوگ اتنی خوفزدہ تھی کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ سکیں۔ وہیں پر پڑھی رہیں، آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی، جب گھر والوں کی آوازیں سنی تو یہ بات جا کر اپنی امی کو بتائی۔ امی نے تسلی دی، سمجھایا۔ امی نے یہ کہا ہو سکتا ہے تم لوگ خواب میں ڈر گئی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، اگر کوئی کسی کی چیخنے کی یا رونے کی آواز ہوتی تو ہم لوگ بھی سن لیتے۔ وہ اب دونوں بہت زیادہ پریشان تھیں کہ امی اس بات پر یقین نہیں کریں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر وہی شام آ گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کو پھر سے اس کی وہی حالت ہونے لگی۔ اس کے سر کے بال کسی نے پکڑ لیے اور کھینچنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ جب گھر والے آئے تو ان کو بھی محسوس ہوا کہ اس کے بال کسی نے پکڑے ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنا جب سب نے شروع کی تو اس کے سر کے بال کسی نے چھوڑ دیے۔ اب اس کی امی بھی تھوڑی سی ڈر گئیں۔ امی نے بھی دم وغیرہ کیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اسی رات کی بات ہے، وہ کہتی ہے کہ میں پھر سوئی ہوئی تھی، مجھے لگا کہ جیسے میرے بیڈ کے اوپر بار بار کوئی ہاتھ مار رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو اتنے خوفناک چہرے والی عورت بالکل پاؤں کے بل جہاں پر میں لیٹی ہوئی تھی میرے چہرے کے قریب زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اتنی ڈراؤنی آواز نکالتی تھی، اتنی ڈراؤنی آواز نکالتی تھی کہ میری فرینڈ کہتی تھی کہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی تھی، کہ وہ چیخنا چاہتی تھی، اس سے چیخا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ایسے تھا جیسے فریز ہو گیا ہے۔ پھر بھی اس نے ہمت کی، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جیسے وہ کہتی تھی کہ میں چیختی تھی، وہ عورت باقاعدہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ٹرولنگ کرتی ہوئی کمرے سے باہر گئی اور غائب ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو دکھایا، دم کروایا۔ جیسے عامل صاحب نے پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے مغرب کے بعد کھلی جگہ پر چنبیلی کے پھول اپنے بالوں سے اتار کر پھینکے تھے۔ چنبیلی کے پھولوں کے اوپر ہمیشہ سے چڑیل عاشق ہوتی ہے، اور جس جگہ پر کھلی جگہ پر اس طرح سے رات کے ٹائم کوئی لڑکی
ینگ لڑکی کھلے بالوں میں چنبیلی کے پھول یا ایسے گجرے وغیرہ پہنے اور پھر ان کو اتار کے پھینک دے جو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوئے ہوں، تو پھر وہ مخلوق اس پر حاضر ہو کر اس کو تنگ کرتی ہے، ڈراتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے بہت زیادہ علاج کروایا، اس کے گلے میں تعویذ پہنائے۔ اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ کچھ عرصہ مجھے وہ مزید ڈراتی رہی تھی، اس طرح سے سامنے نہیں آتی تھی، اس کا احساس محسوس ہوتا تھا اور سر میں درد رہتا تھا، کبھی کبھی ڈراونے خواب آتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور پھر میری فرینڈ ٹھیک ہوگی۔ یہ میری فرینڈ کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈیلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ایمن وارسی شیئر کری ہے کراچی سے۔ ایمن کہتی ہے، میں آپ کے ساتھ ریسنٹلی اپنی زندگی میں پیش آنے والے بہت ہی زیادہ ڈراونے واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دوبارہ سے میری لائف پھر سے پوزیسڈ ہو گئی ہے، یعنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ وہی معاملات، وہی واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کمرے میں جس طرح سے کوئی ہوتا ہے، مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس رہتا ہے، اور یہ احساس ہر وقت رہتا ہے۔ جب بھی میں اپنے کمرے میں آتی ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر میں بیٹھی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہی نہیں، مجھے بالکل اپنے کانوں کے پاس کسی اور کے سانس لینے کی بھی آواز آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ جب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اب میں بہت زیادہ کنفیوز تھی، کچھ دنوں سے میں اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ دوبارہ سے میرے ساتھ یہ معاملات کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے میں رات کو سوئی ہوئی تھی، پرسوں کی بات ہے، تو میں سوئے بہت زیادہ ڈر گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا بیڈ جو ہے وہ ہوا میں ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے آ گئے، سب گھر والوں کو یہ بات بتائی، امی ابو کو یہ بات بتائی۔ پھر ہم لوگوں کے جو پیر صاحب ہیں وہ پنجاب سے ہیں، ان کو پورے کمرے کی تصویریں بنا کر دیں، پوری باتیں بتائیں ان کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں حساب وغیرہ لگاؤں گا۔ ابھی انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، لیکن ان کو کمرے کی ساری تصویریں ویڈیو کلپ بنا کر ہم لوگوں نے بھیج دی ہے۔ اس کے علاوہ کل رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو پھر مجھے یوں ہی محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے میرے کمرے میں کچھ چل پھر رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے، جیسے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میرا بھائی ہے، وہ میرے کمرے میں چل پھر رہا ہے۔ کبھی وہ ایک کونے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک کونے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، عجیب و غریب انداز میں آوازیں نکالتا ہے، کبھی کمرے کے کسی کونے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، میری طرف چہرہ بھی نہیں کرتا۔ میں اٹھ کر بیٹھی بیڈ پر اور میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ پھر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہ چلتا چلتا بند کمرے سے، بند دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میری طبیعت پھر سے بہت زیادہ خراب ہے۔ ایک دفعہ سے پھر سے انہی جنات نے، غیر مرئی مخلوقات نے مجھے پھر سے ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے بھی میں نے بہت زیادہ علاج کروایا تھا، آپ لوگوں کو اپنی سٹوریز بھی میں نے شیئر کی تھی، میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، میرے ساتھ کوئی ایسے ویسے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ اب پھر سے مجھے دوبارہ سے وہی سب کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، اس طرح سے بیمار نہیں ہوں کہ جیسے نعوذ باللہ پہلے بہت زیادہ عجیب و غریب بیماریاں لگ جاتی تھیں، کبھی اسٹمک پکڑا جاتا تھا، کبھی جسم پکڑا جاتا تھا، کبھی بخار نہیں جاتا تھا، اب وہ سب نہیں ہے۔ اب ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا ڈر، ایک خوف ہے۔ اب میری یہ حالت ہو گئی کہ میں اپنے کمرے میں اکیلی سو نہیں سکتی، میں امی کے پاس جا کر سوتی ہوں۔ اس کے باوجود اگر دن کے ٹائم بھی میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی بیٹھا ہے۔ کبھی بیڈ کی جو بیڈ شیٹ ہے اوپر نیچے ہوتی دکھائی دیتی ہے، جیسے کوئی بیٹھ کر اٹھتا ہے یا کوئی بیٹھتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے پاس چل پھر رہا ہے، میں پھر ڈر کے باہر بھاگ آتی ہوں۔ ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے دوبارہ سے، آخر میرے سے ایسا پھر سے کیا ہوا ہے جس کے بعد یہ معاملات پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، ایک میرے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں اور مجھے دوبارہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ ایمن وارسی نے اپنے کچھ واقعات شیئر کیے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی اس مشکل کو جلد از جلد آسان کرے، اور آپ کو جو بھی مخلوق ڈرا رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے اور تفعیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہ جان چھوڑ دیں، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل شیئر کری ہے انڈیا سے۔ سیما کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ہم لوگوں کے محلے کی ہے، ہم لوگوں کے محلے کی بیک سائڈ آپ کر لیں، یعنی ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ کر لیں، وہاں پر ایک گلی ہے۔ اس گلی میں ایک گھر ہے اور وہ جو گھر ہے وہ کافی سالوں سے بند ہے۔
اس گھر میں کوئی بھی نہیں آتا جاتا. وہ گھر اس حد تک مشہور ہے کہ لوگوں کا یہ بلیو ہے, لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ گھر آج سیف رہتا ہے, پوزیسڈ ہے, وہاں پر جنات ہیں, کوئی بھی اس گھر میں نہیں آتا جاتا ہے. اب اس گلی میں دوپہر کے ٹائم کچھ بچے کرکٹ میچ کھیل رہے تھے. ان میں سے ایک بچہ جو تھا, ان بچوں کی آپ ایج لگا لیں 10 سے 11 سال ان سب کی ایج ہوگی, تو وہ کرکٹ میچ کھیل رہے تھے دوپہر 12 بجے. ان میں سے جو ایک لڑکا تھا وہ مسلسل اسی گھر کو دیکھے جا رہا تھا, جیسے وہ اس کو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کرکٹ میچ کھیل رہا ہے یا نہیں. گمسم سا بس اس گھر کو دیکھتا جا رہا تھا. اس کے دوست اس کو بار بار بلا کر کہہ رہے تھے کہ تم اس گھر میں کیا دیکھ رہے ہو, تم میچ ہی نہیں کھیل رہے ہو, تمہاری ادھر توجہ ہی نہیں ہے, ہم لوگ کھیل رہے ہیں. اس کے باوجود وہ خود چلتا چلتا اس گھر کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا, اور جیسے ونڈو میں سے جھانک کر کچھ دیکھنے لگا. اس کے دوستوں نے یہ کہا کہ رکو, اس گھر میں نہ جھانکو, امی منع کرتی ہیں, یہ گھر ٹھیک نہیں ہے, اور تم بار بار اسی گھر میں جھانکتے جا رہے ہو, اس گھر میں مت جھانکو, واپس آ جاؤ. اب جب اس گھر کا جو دروازہ بند تھا, اس گھر کے بند دروازے کے آگے جا کر وہ کھڑا ہو گیا. اس کے اوپر ایک بہت زیادہ پرانا تالا بھی لگا ہوا تھا. اس تالے کی چابی بھی کسی کو پتہ نہیں کس کے پاس تھی, مالکوں کے پاس تھی یا کبھی کوئی یہاں پر رینٹ کے لیے آیا تھا ان کے پاس تھی, کوئی نہیں جانتا. ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کا تالا اس نے ہاتھ لگایا اور وہ تالا کھل گیا. وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور ہم لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ میں ناشتہ کرنے جا رہا ہوں, مجھے آنٹی بلا رہی ہیں. ہم لوگ سارے اس کے پیچھے بھاگے. جیسے اس کے پیچھے بھاگے اس گھر میں گئے, اس گھر میں اتنی خاموشی, اتنا ویرانہ, اتنا سناٹا, اتنی وحشت تھی کہ وہاں پر کھڑے ہوا جا ہی نہیں رہا تھا. ہم لوگوں کا وہ دوست وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈر گئے, بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اس گھر سے باہر نکالا. اس کا دروازہ ہم لوگوں نے کھلا ہی چھوڑ دیا اور ہم لوگ لے کر اس کے گھر آئے. اس کے گھر والوں کو ساری بات بتائی. اب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. جب گھر والوں نے جا کر دیکھا تو اس گھر کا دروازہ بند تھا, پھر سے تالا لگا ہوا تھا. اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر ایک امام صاحب کے پاس لے کر گئے. جیسے امام صاحب نے پڑھائی کی, اب ہم لوگوں کا وہ جو دوست تھا وہ اس طرح سے جاگا جیسے نیند سے کوئی جاگتا ہے. وہ ایک ایک بات بتانے لگ گیا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم لوگ کرکٹ میچ کھیل رہے تھے تو مجھے اس گھر کی ونڈو میں سے کچھ عورتیں نظر آ رہی تھیں اور وہ مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلا رہی تھیں. وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اس گھر میں آ جاؤ. جب میں کھڑکی سے دیکھنے لگا تو وہ جو عورتیں تھیں وہاں پر بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھیں, اور وہ لوگ ناشتہ کر رہی تھیں. پھر میں نے اس گھر کے اندر باقاعدہ کچھ عورتوں کو جاتے بھی دیکھا تھا. جب وہ لوگ ناشتہ کر رہی تھیں ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم بھی اندر آ جاؤ اور ناشتہ کر لو. مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیسے اس گھر کے اندر گیا, لیکن اس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر جو مولانا صاحب تھے انہوں نے پڑھائی کی. ان کا یہ کہنا تھا وہ گھر بہت زیادہ آسیب زدہ تھا. وہاں کے جنات نے اس کو اپنا آپ ظاہر کیا, کیونکہ یہ اس طرف متوجہ تھا. انہوں نے اس کی توجہ لی, اس کو اپنا آپ ظاہر کیا, اور وہ تالا بھی انہوں نے ہی کھولا تھا. اگر آج اس کے دوست اس کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید آپ کا بچہ کبھی واپس ہی نہ آتا, اس گھر کے اندر جاتا تو وہ جنات اس کو جانے نقصان پہنچا دیتے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا. پھر ان لوگوں نے کافی زیادہ علاج کروایا اس لڑکے کا. اس کو دورے پڑنے لگ جاتے تھے. پھر سختی سے منع کر دیا گیا سب محلے والوں کو, سب لڑکوں کو اس گھر کی طرف نہیں جانا. پھر ڈر کے مارے کوئی اس گھر کی طرف جاتا ہی نہیں تھا. اسی طرح سے ہم لوگوں کے علاقے میں ایک اور گھر تھا. وہاں پر ایک فیملی رہتی تھی, بوڑھی عورت تھی. وہ رہتی تھیں, یعنی ہسبینڈ وائف تھے, دادی دادا تھے اور ان کے 5 بچے تھے. وہ لوگ اس گھر میں رہتے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ غریب تھے. ہم لوگوں کے سنگل سٹوری میں گھر تھا اور کچا گھر تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے گھر کے اوپر رات کے ٹائم کوئی بھاگتا دوڑتا ہے. تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے کہ جب 12 کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگوں کے گھر کے اوپر کوئی بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے, ہم لوگوں کو کوئی ڈرانے لگ جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چور ہو. ہم لوگوں کا تو پہلے ہی چھت ٹپکتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا, ہمارا چھت ہی نہ کہیں گر جائے. اب وہ جو بوڑھی دادی تھیں انہوں نے یہ کہا کہ میں کل رات اوپر جا کر دیکھوں گی یہ کون ہے, میں ان سے کہوں گی کہ ہماری چھت سے نہ گزرا کریں, ہم بہت غریب ہیں. جیسے وہ جو بوڑھی دادی تھیں 12 بجے کا ٹائم ہوا تو چھت پر گئیں تو ان کو محسوس ہو رہا تھا اوپر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں جیسے بہت سے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ بوڑھی دادی جو تھیں چلتی چلتی چھت کے اوپر گئیں, سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں 10 سے 11 کالے رنگ کے سائے ہیں, وجود ہیں باقاعدہ. ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ ادھر ادھر ان کی چھت سے دوسرے گھر کی طرف جا رہے ہیں. ان کے گھر کا ساتھ والا گھر آسیب زدہ تھا اور وہ گھر بند تھا. کسی یاسمین نامی عورت کا وہ گھر تھا اور وہ گھر بند تھا کافی عرصے سے. یہ جو دادی اماں تھیں خود سے کہنے لگیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں
تبھی ان کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں سے کیوں گزرتے ہو، تم لوگ یہاں سے نہ گزرا کرو، ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ چھت کو ٹھیک کروا سکیں، بارش آتی ہے تو ہم لوگوں کا چھت ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ تبھی وہ لوگ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنات ہیں، ہم لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اور تمہارا گھر راستے میں آتا ہے، یہ گزرگاہ ہے ہم لوگوں کی، ہم تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں دیں گے، تم نے بس ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، اگر تم ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے، ہم یہ ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے پورے خاندان آباد ہیں، تم ہمیں یہاں سے گزرنے دو، تمہیں آوازیں ضرور آتی ہیں لیکن تمہارے گھر کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ دادی بہت زیادہ ڈر گئیں اور نیچے آ گئیں۔ اس وقت انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلے دن انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی، ان کا بیٹا بھی بہت زیادہ ڈر گیا کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو جنات، ہم تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ساتھ والا گھر تو آصف زدہ ہے ہی صحیح، کہیں یہ ہم لوگوں کا گھر بھی آصف زدہ نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے جیسے کیسے کر کے لوگوں سے ہیلپ لے کے وہ جگہ ہی چھوڑ دی کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر کے تھے۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو سیما سہیل نے انڈیا سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کری ہے انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک فیملی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جو فیملی تھی وہ بھی 5 فیملی ممبرز تھے، یعنی 5 بچے تھے ان کے، 5 فیملی ممبرز نہیں تھے، 5 بچے تھے، انکل آنٹی تھے اور ان کے دادا دادی بھی رہتے تھے ایک گھر میں۔ ان کے گھر میں ایک بہت زیادہ قدیم پرانا درخت تھا۔ اب وہ جو درخت تھا برگد کا درخت تھا۔ ہم لوگوں کا جو پرینکا کہتی ہیں کہ ان لوگوں کا جو مذہب ہے ہندو مذہب، اس میں برگد اور پیپل کے درختوں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ ان کو بہت مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو 2 بچے تھے جیسے ہی شام ہوتی تھی اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے تھے اور باقاعدہ کسی کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ گھر والوں کو ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ عجیب لگتی تھی، جیسے کوئی گھر والا ان لوگوں کو اس درخت کے نیچے بیٹھا دیکھتا تھا، اس درخت کے پاس جاتے تھے تو بچے چپ کر جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی نہ دکھنے والے وجود کو اشارے کرتے ہیں اور جیسے اس کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم یہاں سے بھی چلے جاؤ یا چلی جاؤ۔ گھر والے ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہو، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ اسی طرح سے ایک شام کی بات تھی تو ان کے دادا دادی جو تھے وہ گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بچے حسب معمول روز اپنی روٹین کے مطابق چلتے چلتے اس برگد کے درخت کے نیچے گئے اور جا کر وہاں پر بیٹھ گئے اور وہاں پر کسی نہ دکھنے والے وجود کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، باقاعدہ اس سے باتیں کرنے لگے۔ اب جو دادا دادی تھے وہ دیکھ رہے تھے، ان کو باقاعدہ کسی اور کی بھی آوازیں آنے لگیں۔ ان لوگوں نے فوراً سے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ کسی تانترک یا پنڈت کو بلا کر لاؤ، بچوں کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس درخت کے نیچے کسی سے باتیں کرتے ہیں، باقاعدہ کسی کو اشارے کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور کھیلتے ہیں، اور آج ہم نے ان کے علاوہ کسی اور کی بھی ہنسی کی آواز سنی ہے۔ وہ لوگ گئے، گاؤں سے ایک تانترک کو بلا کر لائے۔ تانترک جب وہاں پر آئے انہوں نے جیسے پڑھائی کی تو اس درخت کے اوپر سے بہت زیادہ آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس درخت کے اوپر سے آوازیں یہ آئیں کہ ہم لوگ جنات ہیں اور ہم لوگ اس درخت کے اوپر رہتے ہیں، ہم لوگوں کا پورا گھرانہ ہے، یہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم لوگوں کے بچے جو ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے، آپ اس چیز کو مت روکیں۔ اب یہ بچے جو ہیں ان کی دوستی ہم لوگوں کے بچوں کے ساتھ ہے، تو اگر آپ لوگ بچوں کو روکیں گے تو پھر ہم ان کو نقصان دیں گے، اب بچوں کو ان کے ساتھ کھیلنے دیں، بچوں کو ہم کبھی بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ جو تانترک تھے انہوں نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی، وہاں پر کچھ باندھ دیا درخت کے اوپر کہ وہ جو جنات ہیں اس درخت سے نیچے اتر کے ان کے گھر میں نہ آ جائیں۔ اس کے بعد پرینکا کہتی ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ سختی کی، اپنے بچوں کو اس درخت کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، پھر ان کے بچے بھی ڈرنے لگے جب ان کے بچوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہم درخت کے نیچے جاتے ہیں تو کچھ بچے ہم لوگوں کے ساتھ آ کر کھیلنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بھی سینس نہیں رہتی کہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محلے کے بچے ہیں تو ہم لوگوں کے گھر آتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ پھر وہ لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو روک لیا اور ان بچوں کو وہاں پر کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ پھر اکثر ان لوگوں کو ان کے بچوں کے نام لے کر درخت سے کوئی آوازیں دیتا تھا، جیسے بچوں کو بلاتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، لیکن وہ جب انہوں نے وہاں پر وہ تانترک نے کچھ باندھا تھا تو وہ درخت سے نیچے نہیں اتر سکتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پرینکا کہتی ہے کہ میرے بابا نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور پرینکا کی آج میرے چینل پر 100 سٹوریز کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ پرینکا نے پوری میرے چینل پر 100 سٹوریز پارٹیسپیٹ کیا ہے، 100 سٹوریز میں 100 سٹوریز میرے چینل پر شیئر کی ہیں۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا، اسی طرح سے میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ ابھی آج 100 ہوئی ہیں، اس سے زیادہ آپ میرے ساتھ سٹوری شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حامد شیئر کر رہے ہیں۔ حامد کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہاول نگر کا رہنے والا ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ اس کا گاؤں جو تھا کافی زیادہ ان لوگوں کا بڑا گاؤں تھا، تو ان لوگوں نے وہاں پر اپنی زمینوں کی طرف ایک ڈیرا بھی بنایا ہوا تھا۔ تو میں اپنے دوست کے پاس گیا، تو اس کے ساتھ مل کر میں ڈیرے پر گیا۔ بہت سخت دھوپ تھی، گرمی بھی تھی، تو میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، میں جو ڈیرے پر کمرہ ہے ادھر جا کر سو جاتا ہوں۔ میرے دوست نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم جا کر سو جاؤ، جب کھانا آئے گا تو میں تمہیں جگا لوں گا، مجھے بھی زمین پر کوئی کام ہے تو میں وہ کام کروا لوں۔ میرا دوست جو تھا وہ زمینوں پر کام کروانے لگ گیا، وہ کھیتوں میں چلا گیا اور میں جا کر ڈیرے کے اندر سو گیا۔ مٹی کا کمرہ تھا، کافی بڑا کمرہ تھا اور بہت زیادہ ٹھنڈا کمرہ تھا، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑے بڑے درخت تھے، جس کی وجہ سے وہ کمرہ بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ میں نے تھوڑا سا کمرے کا دروازہ بند کر لیا کہ باہر سے دھوپ اندر نہ آئے۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی، مجھے گرمی لگ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ان لوگوں نے ایک کھڑکی کا حصہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے آگے کوئی باقاعدہ کھڑکی نہیں تھی، وہ مٹی کا جیسے ایک سانچہ سا ہی بنایا ہوا تھا، وہاں سے باہر کھیت بھی نظر آتے تھے۔ تو میں وہاں پر لیٹ گیا، ادھر سے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، میں سو گیا۔ میری کہیں آنکھ لگی، ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میرا کوئی گلا دبا رہا تھا، میں بہت زیادہ چیخنا چاہ رہا تھا، میرے سے چیخا نہیں جا رہا تھا، باقاعدہ مجھے محسوس ہو رہا تھا میرے گلے کے اوپر ہاتھ ہے۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس کھڑکی کے اندر سے کوئی جھکا ہوا ہے میرے اوپر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اس کھڑکی سے کافی زیادہ دور تھا، یہ کہہ لیں کہ 4 سے 5 قدموں کے فاصلے پر تھا، میں چارپائی پر۔ وہ جو وجود تھا وہ اتنا بڑا اور اتنا لمبا وجود تھا، سیاہ کلر کے اس کے بال تھے، سیاہ اس کے ہاتھ تھے، آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ وہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس نے میرا گلا پکڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا، جیسے کوئی عورت ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا، میں نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے، میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی میں نے اللہ اکبر کہا تو اس نے ایک دم مجھے چھوڑ دیا، اور ایسا لگا کہ جیسے بالکل جیسے کوئی بہت تیزی کے ساتھ جیسے ہوا ہوتی ہے، اس کھڑکی سے وہ باہر نکلا۔ میں گھبرا گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں فوراً سے اٹھا اور میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹے سا قد کی کوئی عورت ہے، وہ بھاگتی ہوئی، جس طرح میرے دوست کام کر رہے تھے، یعنی ان کے کھیت تھے، اس کی دوسری طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہے اور پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی ہے۔ اتنی ڈراؤنی ہے جس کا حساب بھی نہیں۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ پیچھے پلٹتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، جب میں نے اس کو غائب ہوتے دیکھا، میں تو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، میں وہاں سے باہر بھاگا، میں نے شور مچا دیا، میرا دوست آ گیا، ان کے وہاں پر مزیرے تھے وہ بھی آ گئے، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری گردن کے اوپر ہاتھوں کے باقاعدہ نشان تھے۔ میرے دوست نے مجھے تسلی دی، بٹھایا درخت کے نیچے، پانی پلایا، تو ان کا ایک مزیرہ بوڑھا بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ 1 سے 2 دفعہ ہم لوگ بھی اس ڈیرے میں رات کے ٹائم رکے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی یہاں پر ایک مخلوق سونے نہیں دیتی۔ یہ جو ہم لوگوں کے کھیتوں کی دوسری سائڈ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ وہاں پر ایک کٹا ہوا درخت تھا، وہ درخت کسی دور میں بہت بڑا پیپل کا درخت تھا، اس درخت کے اوپر بہت زیادہ جنات آباد تھے، وہ جنات لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے تھے، بہت زیادہ چڑیلوں کا بھی وہاں پر بسیرا تھا، لوگوں کو آوازیں دیتی تھیں، عورتیں بن کے سامنے آ جاتی تھیں۔ تو کسی پیر صاحب نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا اور اس کے اوپر کیل گاڑ دیے تھے۔ وہاں پر جب وہ کھیت کسی نے خریدا، وہ جگہ کسی نے خریدی، تو ان لوگوں نے اس درخت کا جو رہتا بھی کچھ کٹا ہوا تنا تھا اس کو بھی کٹوا دیا، وہ کیل بیچ میں سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ جو چڑیلیں جنات تھے وہاں پر آزاد ہو گئے، ان لوگوں نے ان کو کھیتوں میں کام نہیں کرنے دیا، وہ لوگ ایسے ڈرے کہ ان لوگوں نے وہ گاؤں بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ جو جنات تھے وہ ہمیں بھی کبھی کبھی تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ گرمیوں کی دوپہر میں اور سردیوں کی رات میں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بہت شدید بارش ہو رہی تھی، تو ہم لوگ بارش سے بچنے کے لیے تو ہم لوگ اس ڈیرے کے کمرے میں چلے گئے، تو وہاں سے اتنی چیخو پکار سنائی دیتی تھی جیسے فضا میں عورتوں کی چیخیں آ رہی ہیں، تو ہم لوگ تو ڈر کے مارے باہر دیکھتے نہیں تھے، تو ایسا لگتا جیسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور ہم لوگوں کے ڈیرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ہوتی وہ عورتیں تھیں جو آفتیں تھیں۔ لیکن پھر ان لوگوں نے اپنے ڈیرے کے اوپر جب یہ سنا کہ اب میرے پر بھی حملہ ہوا ہے، میرا دوست بہت زیادہ گھبرا گیا، مجھے اپنے گاؤں کے ایک پیر صاحب کے پاس لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، مجھے تعویذ دیا، میں تو ایسا ڈرا، میں تو اسی رات وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر میرا دوست بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ پڑھائی کروائی، عمل کروایا، اپنے سارے کھیت اور وہ جو ڈیرا تھا اس کو ان لوگوں نے اس کی حفاظت کروائی، حصار بندھوایا۔ اس کے بعد وہ مخلوق ان کے ڈیرے کی طرف نہیں آتی، لیکن وہاں سے چیخو پکار وہ لوگ اکثر سنتے ہیں رات کے ٹائم، ایسا لگتا ہے آگ بھڑک گئی ہے اسی درخت کے اوپر، لیکن جب صبح جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی آگ وغیرہ نہیں ہوتی۔
یہ ایک سٹوری تھی جو حامد نے شیئر کی. بہت شکریہ حامد آپ کا. اس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں. اس کے اوپر میں بہت ہی زیادہ ہارر ناول شیئر کر رہی ہوں, جن ذاتی. آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا. میرے بہت سے لسنرز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کو میرے ہارر اردو سینٹر کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, اس کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں. آپ کو ان کی ہارر سٹوریز بہت اچھی لگیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. میری خالہ ICU ملتان میں ہیں, نشتر ہاسپٹل میں. ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ ان کو زندگی صحت عطا کریں. وہ کوما میں ہیں, ان کی زندگی کے لیے دعا کریے گا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اللہ ان کو زندگی عطا کریں اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.